مولانا ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم۔ یا اللہ صلوات علی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز وخاران محترم، 4 روزہ مجالس کے سلسلے کی آج یہ آخری مجلس ہے۔ سرنامہ کلام میں اسی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ارشاد پروردگار ہے سورہ جمعہ میں کہ هو الذی، خدا وہ ہے، بعث فی الامیین، کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا، رسولا منہم، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ جیسے کہ گزارش کی گئی تھی کہ 4 مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں اس مفہوم کو پروردگار عالم نے کم و بیش بیان فرمایا ہے۔ اس میں پہلا موقع کل مکمل ہوا جو سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے اختتام پر ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناجات اور دعاؤں میں پروردگار عالم نے اس کو کوٹ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کی بنیادوں کو بلند کیا تو اس موقع پر جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل تھی کہ اے پروردگار میری نسل اور میری ذریت کے اندر ایک گروہ مسلمانوں کا قرار دے، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک رسول قرار دے، ایک رسول ان میں مبعوث فرما جو ان میں تیری آیتوں کی تلاوت کرے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناجات میں وہ پہلا موقع کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اس چیز کو کوٹ کیا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا موقع ہے وہ سورہ بقرہ ہی میں ہے، یہ پہلے پارے کا اختتام اور پھر اس کے بعد دوسرے پارے کا آغاز۔ دوسرے پارے کے آغاز ہی میں پروردگار عالم نے تحویل قبلہ کی اس بحث کہ جس کو اشارتاً تو پہلے ہی شروع کیا جا چکا تھا بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا، اور اسی کے ذیل میں پھر رسول کا تعارف آیا۔ یعنی میرے نوجوان دوستوں کے لیے ظاہر ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلام میں پہلے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک ہے خانہ کعبہ کی قدامت، کہ وہ پہلا گھر جو بنایا گیا تھا وہ کعبہ ہی تھا جو اللہ نے لوگوں کی عبادت کے لیے قرار دیا، لیکن
اس موقع پر قبلے کے عنوان سے خانہ کعبہ کا اناؤنسمنٹ بعد میں ہوا۔ پروردگار عالم دوسرے پارے کو شروع ہی اس انداز سے کرتا ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب صفحاء کہیں گے۔ صفحاء صفی کی جمع ہے، صفی کا مطلب ہے بیوقوف، صفی کا مطلب ہے احمق، صفی کا مطلب ہے اسٹوپڈ، یعنی ان قریب احمق افراد کہیں گے کہ جن کو زیادہ سوچنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، وہ یہ بات کہیں گے کہ ما وَلَّاهُمْ، کہ کس چیز نے ان کو ہٹا دیا، ان قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے سے کہ جس کی طرف یہ لوگ رک کر کے پہلے اپنی عبادتیں انجام دے رہے تھے، اس سے ان کو کس نے ہٹا دیا۔ یعنی وہ احمق اتنا بھی نہیں سوچ رہے کہ قبلہ بدلا ہے، خدا تو نہیں بدلا ہے، خدا تو وہی خدا ہے، پروردگار میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پروردگار کی مرضی اور مصلحت ہے کہ اگر وہ اس کو قبلہ قرار دے تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو قبلہ مانا جائے، اور اگر خدا اس کی جگہ اس کو قبلہ قرار دے تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو قبلہ مانا جائے۔ یہاں پر تو نگاہ حکم پروردگار پر ہونی چاہیے، نہ کہ اس پر کہ اس کو کیوں بنایا اور اس کو کیوں بنایا۔ یہ بنیادی طور پر پروردگار نے اس کو صفاحت سے تعبیر کیا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر پروردگار فرماتا ہے للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب یہ تو سمتیں ہیں، اور ساری سمتیں اللہ کے لیے ہیں، مشرق ہو یا مغرب ہو اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا ہی کوئی نیکی ہے تو پھر پروردگار عالم نے اس کی نفی دوسری جگہ پر کی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی کا کمال یہ نہیں ہے کہ تمہارا رخ اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ پروردگار کے کہنے پر ایک نظم اجتماعی کی خاطر، ڈسپلن کے لیے، ایک نظم و ضبط کے لیے پروردگار نے اہتمام کیا کہ کبھی اس کو قبلہ قرار دیا، کبھی اس کو قبلہ قرار دیا، اس کی مصلحتیں اپنی جگہ پر، مگر اگر تم سمت کی بات کرو تو سمتیں جتنی ہیں وہ پروردگار کی ہیں۔ پروردگار کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کسی بھی سمت کی طرف اگر رخ کیا جائے گا تو حکم خدا کی وجہ سے اس کو قبلہ مانا جائے گا، ورنہ اس سمت کے اندر کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے۔ البتہ یقیناً پروردگار عالم نے جب کعبے کو قبلہ قرار دے دیا تو سب نے اسی طرف رخ کرنا ہے، اس کی عظمت، اس کا احترام اپنی جگہ پر، مگر اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ یہی نیکی کا کمال ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ پروردگار عالم نے اس کو نیکی کا کمال قرار نہیں دیا، لہٰذا پھر بعد میں ایک فہرست بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر اگر آپ آگے دیکھیں تو پروردگار فرماتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ یہیں پر ایک بہت ہی پیارا تبصرہ ہے خود پروردگار عالم کا، بہت حسین تبصرہ، کہ پروردگار فرماتا ہے کہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے حبیب ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ کب وحی نازل ہوگی، کب حکم پروردگار آئے گا۔ پیغمبر اکرم کو خانہ کعبہ کے ساتھ ایک خاص انسیت تھی، مکہ کے ساتھ، کعبے کے ساتھ پیغمبر اکرم کو ایک خاص لگاؤ تھا، اور پیغمبر اکرم علم سے جانتے بھی تھے کہ بالآخر خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا جائے گا۔ تو پیغمبر اکرم مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ظاہر ہے کہ جب تک مکہ میں تھے تو ایسا ممکن تھا کہ بیت المقدس کی طرف اس طرح سے رخ کیا جائے کہ کعبہ درمیان میں آ جائے، مگر مدینہ پہنچنے کے بعد اس کا امکان نہیں تھا۔ بالکل 180 ڈگری کے اوپر بیت المقدس اور خانہ کعبہ تھے کہ اگر ادھر رخ کیا جائے گا تو کعبے کی طرف رخ نہیں کیا جا سکتا، کعبے کی طرف رخ کیا جائے تو بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا پیغمبر اکرم منتظر تھے کہ کب حکم پروردگار آئے گا اور خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا جائے گا۔ تو آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ پروردگار تبصرہ کرتا ہے کہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے حبیب ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ بار بار آسمان کو دیکھتے ہیں کہ آسمان سے کب وحی نازل ہوگی، کب فرشتہ وحی آئے گا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ یعنی آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ پروردگار کا پھر محبت بھرا، یہ جو حبیب کہا جاتا ہے نا پیغمبر اکرم کو کہ حبیب خدا، وہ ایسا ہی نہیں کہا گیا۔
پیغمبر اکرم سے جس انداز سے پروردگار نے گفتگو کی ہے وہ خود محبت کا پتہ دیتی ہے. یعنی آپ غور کیجئے کہ دنیا کے اندر جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب خدا کو راضی کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے خدا راضی ہو جائے، اور پروردگار یہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس سے آپ راضی ہو جائیں. سب خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، خدا اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. یہ وہاں پر بھی آیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ والضحیٰ کے اندر کہ حبیب ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب یہ تو برادران عزیز ظاہر ہے کہ وہ آخری نقطہ رضا ہے کہ جس کو پروردگار عالم اپنے حبیب سے خاص قرار دے. ورنہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اب تھوڑا سا اس کو ڈائلیوٹ کرتے ہوئے کہ آپ مجھے بتائیے انصافاً کہ پروردگار عالم کو راضی کرنا یہ مشکل ہے یا بندے کا خدا سے راضی ہونا یہ مشکل ہے؟ ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ بندے کے اوقات کیا ہے کہ وہ خدا سے راضی نہ ہو، وہ تو راضی ہو ہی جائے گا. خدا ہے، مالک ہے، خالق ہے، وہ راضی ہو جائے یہ بہت مشکل ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں اس کا نقطہ آخر تو وہی ہے کہ جہاں پر پروردگار کی رضا کی وہ سند حاصل ہو جائے کہ جہاں پروردگار کہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی پلٹ آ الی ربک، اپنے رب کی جانب، راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ تو وہ ٹرینکولیٹی اور وہ سیٹسفیکشن اور وہ نفس کا اطمینان کہ اگر کسی کو وقت آخر یہ صدا سننے کو مل جائے تو کیا کہنا. آپ جانتے ہیں کہ سورہ کا نام سورہ فجر کا ایک نام ہی سورہ حسین ہے، اور اسی وجہ سے کہ اس میں جو نفس مطمئنہ کہا گیا ہے اس کا اعلیٰ ترین مصداق خود امام مظلوم کی ذات ہے کہ شہادت سے پہلے حسین نے اس صدا کو ہاتف غیبی سے سنا تھا. تو راضیۃ مرضیہ جو سوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس کی طرف اگر آپ کی توجہ ہو کہ آپ غور فرمائیے کہ بندے کی کیا اوقات. ہم یہی سوچتے ہیں کہ بندہ کیا پروردگار عالم سے ناراض ہونے کا رسک بھی لے سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میں خدا سے راضی نہیں ہوں، وہ تو فوراً راضی ہو جائے گا. یہ پروردگار ہے جو اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتا. لیکن نہیں برادران عزیز، مجھے یاد ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، ان کا ترجمہ قرآن تشریح کے ساتھ جو مختصر تفسیری حواشی اس میں ہے. طالب علم بننے کے بعد قرآن مجید سے میرا پہلا تعلق وہ ان کا ترجمہ اور ان کا تفسیری حاشیہ تھا. پھر اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے توفیق دی تو کئی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا شرف حاصل ہوا. ایک مرتبہ پھر میرے محسن میرے سامنے بیٹھے ہیں حضرت علامہ شفا نجفی صاحب کہ جنہوں نے البیان کا ترجمہ کیا، آیت اللہ خوئی مرحوم کی تفسیر کا، مقدمہ تفسیر اور سورہ فاتحہ کا. ایک عرصے تک میں حضرت کے اس ترجمے سے بہت زیادہ استفادہ کیا کرتا تھا. پہلا میرا استفادہ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقام ان کے ترجمے اور تفسیر سے صدا. اس میں کہیں پر انہوں نے ایک تبصرہ لکھا تھا، کہیں پر انہوں نے ایک جگہ پر تبصرہ لکھا تھا، اور وہ تبصرہ اسی خدا کے راضی ہونے اور بندے کے راضی ہونے کے حوالے سے تھا کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بندے کی کیا اوقات، پروردگار وہ راضی ہو جائے مشکل ہے، بندہ راضی نہ ہو اس کی مجال کیا ہے. لیکن نہیں برادران عزیز، انصاف کی بات یہ ہے کہ معاملہ بالکل الٹا ہے. یہ بندہ ہے جو اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتا اپنے پروردگار سے، اور پروردگار وہ ہے کہ جس کے لیے دعائے کمیل کے اندر مولا علی نے کہا یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. وہ تو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، وہ تو اتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے کہ اگر انسان آمادہ اور تیار ہو جائے تو ندامت کے 2 آنسوؤں پہ راضی ہو جاتا ہے، شکر کے ایک سجدے پر راضی ہو جاتا ہے. مگر وہ پروردگار وہ تو راضی ہو جاتا ہے. بندے اتنی جلدی اپنے پروردگار سے راضی نہیں ہوتے کہ مالک تو نے یہ بھی نہیں دیا اور وہ بھی نہیں دیا، تو شکوہ اور شکایت زیادہ ہوتا ہے. جو عطا ہوا ہے اس کے اوپر شکر کم ہوتا ہے. یہ بندہ اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتا. خدا تو سریع الرضا،
اغفر لمن لا یملک الا الدعاء وسلاحہ البکا، کہ پروردگار اس کی مغفرت کر کہ جس کے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور جس کا اسلحہ یہ ہے کہ وہ تیری بارگاہ میں بکا کرے، فریاد کرے۔ اور فرمایا آپ نے اب یہاں پر اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے بعد کہ خدا اپنے بندوں سے بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، ایک اور نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ وہ خدا جو اپنے بندوں سے بہت جلد راضی ہو جاتا ہے وہ بھی دین سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے۔ لہذا آپ جانتے ہیں کہ جب تک ولایت امیر المومنین کا اعلان نہیں ہو گیا پروردگار نے رضایت کی سند نہیں دی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ وہ جو سریع الرضا ہے بندوں کے گناہوں کو فوراً معاف کرنے کے لیے تیار ہے، مگر دین سے اس وقت راضی ہوگا جب ہاتھوں پر علی کو بلند کیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب واپس چلیے وہیں پر سورہ بقرہ کا وہ دوسرا موقع جہاں پروردگار عالم نے تحویل قبلہ کی بحث کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ جیسے ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ تو رسول بھی تو بدلے ہیں، پہلے عیسیٰ علیہ السلام تھے اب وہ نہیں ہیں، تو ان کے بعد یہ رسول آ گیا۔ تو جس طرح سے یہ رسول تمہارے درمیان ہے اسی طریقے سے پہلے وہ قبلہ تھا اب یہ قبلہ ہے۔ یہ مصلحت پروردگار ہے کہ کس طرح سے کس کو کیا قرار دے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تمہارے درمیان اسی طرح سے ہم نے رسول کو بھیجا۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے درمیان ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ ویزکیکم، اور تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا موقع ہے۔ سورہ بقرہ کے یہ دونوں موقع مکمل ہوئے۔ اب آئیے تیسرا موقع، سورہ آل عمران، قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے تیسرا سورہ۔ وہاں پر پروردگار نے بغیر کسی سیاق و سباق کے اپنے احسان کا ایک تذکرہ کیا۔ ارشاد ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ اللہ کا احسان ہے مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان کے درمیان ایک رسول ان میں سے مبعوث فرمایا۔ کہ یہ کس کا احسان ہے؟ کہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ یعنی پروردگار سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ تم مجھ پر اپنے ایمان کا احسان مت جتاؤ کہ تم اسلام لے آئے۔ پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے دوسرے مقام پر کہا بھی گیا کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ۔ تم اسلام لے آئے یہ تمہارا احسان نہیں ہے، اسلام لانے کی تمہیں توفیق ملی یہ خدا کا احسان ہے۔ یعنی یہ بے نیازی ہے پروردگار کی، اس کا غنی ہونا کہ وہ بھی بے نیاز ہے اور جس کو وہ اپنا نمائندہ بناتا ہے کہ وہ بھی بے نیاز ہے۔ وہ تمہارے اسلام کا محتاج نہیں ہے، تمہارے ایمان کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، ساری دنیا مل کر اگر خدا کے ایک ہونے کا اعلان کر دے تو خدا کی توحید میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا۔ یہ سجدے ووٹ نہیں ہیں کہ جن کے ملنے سے خدا کی توحید مضبوط ہو جاتی ہو، ایسا نہیں۔ سارے کے سارے انسان اگر خدا کی توحید کا انکار کر دیں تو خدا کی توحید پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے۔ حقیقت ثابتہ لوگوں کے ماننے پر موقوف نہیں ہے کہ لوگ مانیں گے تب وہ چیز حقیقت بنے گی، لوگوں نے انکار کر دیا تو وہ چیز جو ہے وہ حقیقت سے عاری ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو مانو نہ مانو وہ ایک ہے۔ یعنی اگر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ساری دنیا مل کر خدا کو ایک مان لے تو لوگوں کی توحید، لوگوں کے موحد ہونے کا اعلان ہوگا کہ یہ موحد ہو گئے، تم مانو تاکہ تم موحد بن جاؤ۔ اگر تم نہیں مانو گے تو تم مشرک رہ جاؤ گے، وہ تو ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ اسی طرح سے رسول کی رسالت ہے، تم مانو تاکہ تم مسلمان بن جاؤ۔ اگر تم نہیں مانو گے تو تم کافر رہ جاؤ گے۔ وہ تو رسول ہے، رسول تھا، رسول رہے گا۔ اور اسی طرح سے مولا کی ولایت کا معاملہ ہے، تم مانو تاکہ تم مومن بن جاؤ۔
اگر تم نہیں مانو گے تو تم منافق رہ جاؤ گے. وہ کل ایمان تھے، کل ایمان ہے، کل ایمان رہیں گے. تمہارا ماننا تمہاری شرافت کی دلیل ہے کہ ہاں واقعاً تم اس حقیقت کو قبول کر رہے ہو اور دل سے قبول کر رہے ہو، ورنہ پروردگار عالم محتاج نہیں ہے. لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ. لقد من اللہ، یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی، کہ یقیناً اللہ کا یہ احسان ہے علی المومنین، مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان میں ایک رسول ان میں سے مبعوث فرمایا جو ان کے درمیان کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہی سارے کام پھر گنوا دیے. یہ 3 مقامات ہوئے. پھر وہ چوتھا مقام ہے سورہ جمعہ کا، جسے مسلسل سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے، حضرت علامہ سید علی نقی نقطن صاحب علی اللہ مقامہ، وہ بہت پیاری بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان 4 مقامات کا جائزہ لیں تو ایک فرق آپ کو نظر آئے گا. کام تو وہی ہے مگر آپ کو ایک فرق نظر آئے گا. فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں رسول کا تعارف ہے کہ اے پروردگار ایسا رسول ان کے درمیان بھیج جس کی یہ صفتیں ہوں. سورہ بقرہ کا وہ دوسرا موقع رسول کا تعارف ہے، ہم نے تمہارے درمیان وہ رسول بھیجا کہ جو یہ کام انجام دیتا ہے. اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ایسا رسول بھیجا جس کی یہ صفتیں ہیں. ان تینوں مقامات پر پروردگار عالم نے رسول کا تعارف کروایا ہے. لیکن اگر آپ سورہ جمعہ میں دیکھیں تو سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہاں پر رسول کا تعارف نہیں ہو رہا، پروردگار اپنا تعارف کروا رہا ہے. یعنی بہت غور طلب بات ہے کہ اگر آپ ابتدا سے دیکھیں کہ پروردگار عالم نے کیا کہا، بسم اللہ کے فوراً بعد یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی. غور کیجئے، بے عیب ہونے کو بیان کر رہے ہیں، خدا کی تسبیح کر رہے ہیں. یسبح تسبیح پروردگار یعنی خدا کے بے عیب ہونے کو بیان کر رہے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب اللہ کے بے عیب ہونے کو بیان کر رہے ہیں. یہ اللہ کون ہے؟ الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. ملک بادشاہ وہ ہے، القدوس تقدیس اس کے لیے ہے، العزیز زبردست شکست ناپذیر وہ ہے صاحب عزت، الحکیم صاحب حکمت وہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جس نے اس رسول کو بھیجا، وہ ہے کہ جس نے اس رسول کو بھیجا امیین میں. یعنی خدا اپنا تعارف کرواتے ہوئے رسول کو اپنے تعارف کے لیے پیش کر رہا ہے. اب یہاں پر غور طلب بات ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے کے ذریعے سے بڑے کا تعارف کروایا جائے؟ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ بڑے کے ذریعے سے چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے. اگر کوئی بچہ آپ کے پاس آیا تو آپ پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، وہ نام بتاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے، اس لیے کہ آپ والد کے ذریعے سے اس کو پہچاننا چاہتے ہیں. یہ چھوٹا ہے، ابھی اس کا اپنا کوئی تعارف نہیں ہے، تو اس کے والد کے ذریعے سے اس کو تعارف دیا جاتا ہے، انٹروڈیوس کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے، چھوٹے کے ذریعے سے بڑے کا تعارف نہیں ہوتا، بڑے کے ذریعے سے چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے. غور فرمائیے، کبھی ایسا ہو جائے کہ وہ چھوٹا ایسا کوئی کارنامہ انجام دے کہ جس کے بعد بڑا اپنا تعارف کروانے میں اس چھوٹے کے ذریعے سے فخر محسوس کرنا شروع کر دے. ویسے تو باپ کے ذریعے سے بیٹے کا تعارف ہوگا، لیکن بیٹا اگر میٹرک کے امتحان میں پہلی پوزیشن لے آئے تو پھر اب باپ کو دیکھیے کہ وہ اپنا تعارف اس طرح سے کروائے گا، یہ جس کو میڈل مل رہا ہے نا، میں اس کا باپ ہوں. تو اس چھوٹے کے ذریعے سے پھر وہ اپنا تعارف کروانا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے. استاد کے ذریعے سے شاگرد کا تعارف ہوتا ہے، مگر اگر شاگرد آیت اللہ مرتضیٰ مطہری جیسا ہو تو پھر امام خمینی کا تعارف اگر مطہری کے ذریعے سے ہو جائے تو اس میں حیرت نہیں ہونی چاہیے. وہ خمینی صاحب تو خمینی صاحب ہے، مگر مطہری جیسا شاگرد اگر ہو تو پہلے تو خمینی صاحب کا تعارف مطہری کے ذریعے سے نہیں ہوگا، مگر بعد میں
معاملہ اس طرح سے ہوگا کہ مطہری صاحب کے ذریعے سے خمینی صاحب کا بھی تعارف ہو جائے گا۔ آیت اللہ خوئی مرحوم کیا کہنا اس عظیم شخصیت کا، باقر الصدر ان کے شاگرد تھے، تو پہلا تعارف تو باقر الصدر کا ہوگا کہ یہ خوئی صاحب کے شاگرد ہیں، مگر جب باقر الصدر اس منزل پر پہنچ گئے تو پھر آغا خوئی کا تعارف بھی آیت اللہ باقر الصدر کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ ذرا اس کو دیکھیے یہ شاگرد ہے، مگر شاگرد کیسا ہے، اتنا آگے نکل گیا کہ اب اس کے بعد استاد کا تعارف اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، استاد بھی اس کے اوپر فخر محسوس کرتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، یہ معاملہ کہ پروردگار عالم اپنا تعارف اپنے حبیب کے ذریعے سے کرواتا ہے، اس کی ایک اور مثال بھی ہم کو ملتی ہے، اور وہ مثال کون سی کہ جہاں پر چھوٹے کے ذریعے سے بڑے کا تعارف ہو رہا ہو، وہ موقع وہ ہے کہ جب چادر میں پنجتن جمع ہوئے، جب چادر میں پنجتن جمع ہوئے اور اس موقع پر پروردگار عالم نے ملائکہ کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی، اے میرے ملائکہ، اے ساکنان عرش، انی ما خلقتو سماء مبنیہ ولا ارضا مدہیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکساء، کہ اے ملائکہ، اے ساکنان عرش، اگر تم دیکھ رہے ہو آسمان کے شامیانے کو تو جان لو کہ میں نے اس آسمان کو نہیں بنایا، اس زمین کو جو تم دیکھ رہے ہو فرش کی صورت میں تو جان لو کہ میں نے اس زمین کے فرش کو نہیں بچھانا تھا، نہ میں سورج کو روشنی عطا کرتا، نہ چاند کو چاندنی دیتا، نہ دریاؤں میں روانی ہوتی، نہ ان میں کشتیوں کا چلنا تم دیکھ پاتے، غرض یہ کہ کوئی روشنی نہ ہوتی اگر ان 5 کی روشنی مقصود نہ ہوتی جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قصہ کے اندر، اور اس موقع پر جناب جبریل کا یہ سوال کرنا کہ یا رب، اے پروردگار، ومن تحت الکساء، یہ ہیں کون جو چادر کے نیچے اس وقت دکھ رہے ہیں، یہ ہیں کون؟ تو پروردگار عالم کو چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے زیادہ بزرگ جو ہے اس کے ذریعے سے تعارف کروائے اور کہے کہ یہ پیغمبر ہیں اور پھر باقی رشتے ہوتے، لیکن نہیں، پروردگار عالم نے جو افضل ہے اس کو ذریعہ تعارف نہیں بنایا، بلکہ اس موقع پر اس بیٹی کو ذریعہ تعارف بنایا اور کہا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ زہرا ہیں، زہرا کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں اور زہرا کے 2 بیٹے ہیں۔ غلط ترجمہ ہے غالباً، اب علماء کرام تشریف فرمائے، میں ہمت بھی نہیں کر پا رہا، لیکن یقین جانیے بظاہر یہ ترجمہ ایرر والا ہے، فالٹی ہے۔ جیسے کہ بنو کا جو لفظ ہے، ابنن 1 بیٹا، ابنان 2 بیٹے، المال والبنون، بنون جمع کا صیغہ ہے، عربی کے اعتبار سے سنگولر کے بعد تثنیہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پلورل کی باری آتی ہے، واحد کے بعد براہ راست جمع نہیں، مفرد تثنیہ اور پھر جمع۔ تو ابنن یعنی 1 بیٹا، اگر اس کو اضافت میں لے جایا جائے طریقہ اور ہوگا، اور اگر ابنان کو لے جایا جائے تو پھر نون گر جائے گا اور اضافت میں چلا جائے گا۔ بنون کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے تھا، نون گر جائے اور اضافت میں چلا جائے، مگر بنون کا تو مطلب یہ ہوگا سارے بیٹے ہیں، وہاں پر 2 بیٹے حسن اور حسین، تو ہونا چاہیے تھا ابنہا، ام فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و ابنہا، لیکن پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ زہرا ہیں، زہرا کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں اور زہرا کے 2 بیٹے ہیں، نہیں، یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے سارے بیٹے ہیں۔ تو جب وہاں پر 2 ہیں تو سارے کہاں سے آ گئے؟ 3 تو کم سے کم ہو، 3 یا 3 سے زیادہ ہوں تو اس کے لیے جمع کا صیغہ آئے گا، مگر یہاں پر جب یہ کہا گیا کہ زہرا کے سارے بیٹے ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ پروردگار کہیں اور متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ چادر میں بظاہر تمہیں 2 بیٹے نظر آ رہے ہیں، مگر صلب حسین میں 9 اماموں کا نور موجود ہے، طہارت صرف 2 بیٹوں تک مخصوص نہیں ہے، 12ویں امام تک جا رہی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، مگر برادران عزیز جس بات کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی
کہ پروردگار عالم نے یہاں پر بھی شہزادی کے ذریعے سے کیا منزلت اور کیا مرتبہ، مگر بہرحال پیغمبر اکرم افضل ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، مولا کائنات ان کے بعد، پھر جناب سیدہ، مگر سیدہ کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کے بھی تعارف ہو رہا ہے، اور پھر پیغمبر اکرم کے بعد مولا کا بھی تعارف ہو رہا ہے، اور امام حسن اور امام حسین کا بھی تعارف ہو رہا ہے۔ تو یہ پھر ہمیں وہاں پر سمجھ میں آ گیا کہ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اصول تو یہی ہے منطق کے اعتبار سے کہ معرف کو معرف سے عارف ہونا چاہیے، بے شک یہی ہونا چاہیے کہ جس سے تعارف ہو رہا ہے وہ زیادہ روشن ہو، مگر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے کے ذریعے سے بھی بڑے کا تعارف کروایا جاتا ہے، اگر وہ چھوٹا ایسا ہو کہ جس کا کوئی مرتبہ اور مقام ہو تو پھر اس کو ذریعہ تعارف بنایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور غور طلب بات ہے کہ پروردگار عالم کو ضرورت کیا پیش آئی کہ اپنے حبیب کو اس موقع پر اپنے تعارف کے لیے پیش کرے۔ اب یہ ہمارے استاد حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کا نقطہ ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ جناب آپ غور کریں، یہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ خدا وہ ہے کہ جس نے ایسے رسول کو بھیجا جو ان کے درمیان ان کاموں کو انجام دیتا ہے، اس کے ذریعے سے خدا کو پہچانو۔ کیا ضرورت پیش آئی؟ کہ ضرورت یہ پیش آئی کہ پیغمبر اکرم نے انتہائی شائستگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، خلق عظیم کا جو مظہر ہے اس نے اپنے اخلاق کو پیش کیا ہے، بے شک، مگر جو حقیقت ہے وہ تو بیان کرنی ہے۔ بھئی پیغمبر اکرم کا جواب ہے بت پرستی کے خلاف جہاد کرنا، تو بت پرستی کے خلاف بولیں گے تو صحیح، جو پہلی مجلس کے اندر میں نے کہا تھا کہ گالیاں نہیں دیں گے، شائستگی کا مظاہرہ کریں گے، مگر جو حقیقت ہے وہ تو بیان کرنی ہے۔ تو اب حقیقت کو پیغمبر اکرم نے بیان کیا، نرم سے نرم الفاظ میں بھی اگر کہا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ بھائی جن کو تم خدا مان رہے ہو یہ بت، یہ خدا نہیں ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا لیا ہے اور پھر ان کو خدا ماننے لگے ہو۔ کیا یہ بات عاقلانہ ہے؟ کیا یہ معقول ہے؟ کیا یہ لاجیکل ہے؟ اعتراض تو ہے پیغمبر اکرم کی طرف سے۔ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو بت ہیں یہ اندھے ہیں، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، یہ لنگڑے ہیں، چل نہیں سکتے، یہ تم نے مورت بنائی ہے، ان آنکھوں میں نور کہاں ہے، ان کانوں میں سماعت کہاں ہے، ان پیروں میں جنبش کہاں ہے، ان ہاتھوں میں حرکت کہاں ہے جو تم نے بت بنا لی ہے؟ یہ معذور ہے، کچھ نہیں کر سکتے، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے یہ ساری باتیں تو کہہ دی۔ اب سامنے جو افراد سن رہے ہیں، ابو جہل، عاص بن وائل سہمی، یہ بڑے بڑے کفار، کیا وہ سامنے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد ہمارے خدا تمہارے سامنے ہیں تو تم نے ان میں اتنے عیب نکال دیے، تم نے 500 عیب نکال دیا ہمارے خداؤں کے اندر، ایک کام تو کرو، ذرا اپنے خدا کو ہمارے سامنے پیش کرو، ہم اس میں 5000 عیب نکال دیں گے۔ کیا کسی نے یہ بات کہی؟ کسی ایک نے بھی یہ جملہ نہیں کہا۔ اعتراض واپس ذہن میں رکھیے گا، اعتراض یہ ہے کہ وہ پیغمبر اکرم سے کہیں کہ محمد ہمارے خدا تمہارے سامنے، یہ بت تمہارے سامنے ڈسپلے پر ہیں، تم نے کہا ان کو نظر نہیں آتا، ان میں یہ عیب ہے، ان میں یہ عیب ہے، ان میں یہ عیب ہے، تم اپنے خدا کو ڈسپلے کے لیے پیش کرو۔ ہمارے خداؤں میں تم نے 500 عیب نکالے، ہم تمہارے خدا میں 5000 عیب نکال دیں گے، مگر کسی نے یہ بات نہیں کہی، نہ کسی میں اتنی ہمت ہوئی۔ کیوں؟ اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے، اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے، پہلے رسول میں تو کوئی عیب نکال کے دکھاؤ، اگر رسول میں کوئی عیب ملے پھر خدا تک جانا۔ وہ اتنا بے عیب رسول بھیج چکا ہے کہ جسے تم اپنی زبان سے صادق بھی کہہ چکے ہو، امین بھی کہہ چکے ہو، تو جو تمہاری اپنی نگاہ میں صادق بھی ہے، امین بھی ہے، اس میں تو تمہیں کوئی عیب نہیں ملا، تو رسول اللہ جب بے عیب ہے تو اللہ کتنا بے عیب ہوگا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو اب یہ آیت جو ہے اس کا سیاق و سباق ہمارے لیے بالکل واضح ہو گیا کہ پروردگار فرماتا ہے خدا وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا جو انہی کے درمیان اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی بھی گمراہی میں مبتلا تھے۔
اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، اس سے پہلے کہ اس آیت کو مزید ہم تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کریں، ذرا سا اس پر توجہ کریں کہ یہ جو آیت کے اندر پروردگار نے کام گنوائے ہیں، آیتوں کی تلاوت کریں، آیتوں کی تلاوت کر دی، آیتوں کی تلاوت ہو گئی، آیتیں تو وہی ہیں نا جو قرآن مجید کی صورت میں پروردگار عالم نے نازل فرمائی، تو پیغمبر اکرم نے آیتوں کی تلاوت کر دی، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس کی سین تک یہ پورا قرآن ہمارے سامنے آ گیا۔ اب اس کے بعد جو دوسرا کام ہے، کیا اس میں بھی آیتوں کی تلاوت کی جائے گی؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفسوں کو پاک کرے۔ آیتیں تو تلاوت ہو چکی، اس کا مطلب قرآن ڈیلیور ہو گیا with the passage of time gradually، آہستہ آہستہ تدریجاً، بٹ بائی بٹ۔ 23 سال کے زمانے میں پیغمبر اکرم کا ایک کام ہی ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرے، تو پیغمبر اکرم نے آیتوں کی تلاوت کر دی، قرآن ہمارے سامنے آ گیا۔ سوال یہ، اب جو کام گنوائے جا رہے ہیں کیا ان میں واپس آیتوں کی تلاوت ہوگی؟ اگر واپس آیتوں کی تلاوت ہو تو اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ماننا پڑے گا کہ اب جو کام گنوائے جا رہے ہیں وہ آیتوں کی تلاوت سے ہٹ کر وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ دیکھیں برادران عزیز، اب کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ کبھی بھی کسی جگہ پر کوئی کورس اناؤنس ہوتا ہے نا، تو ایک ہوتا ہے ریڈنگ مٹیریل، نصاب، کریکلم، جس کا پہلے اناؤنسمنٹ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس کلاس کے اندر ہیں، آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو لے لیجئے۔ وہ کتاب آپ نے لے لی، یہ کتاب آپ کے پاس آ گئی، اب اس کتاب کی روشنی میں جو استاد ہے وہ اگلے کام انجام دے گا۔ اس کا جو لیکچر ہے وہ کتاب کے الفاظ کو فردر ریپیٹ کر دینا نہیں ہوگا، اس کو ایلوبریٹ کرنا ہوگا، وہ اس کو ایکسپلین کرے گا۔ جب ایکسپلین کرے گا تو اپنے الفاظ میں ایکسپلین کرے گا، وہ اپنے الفاظ کو استعمال کرے گا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بھئی پہلا کام تو ہے ٹیکسٹ کا اناؤنسمنٹ، یتلو علیہم آیاتہ، کہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرو کہ یہ بنیادی ہمارا نصاب ہے، یہ بنیادی ہمارا ٹیکسٹ ہے۔ مگر کیا یہی سب کچھ ہے؟ نہیں، اگر یہی سب کچھ ہوتا تو اگلے کام نہ گنوائے جاتے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس رسول کا اگلا کام یہ ہے کہ وہ ان کے نفسوں کو پاک کرے۔ پھر اس کے بعد اگلا کام کیا ہے کہ وہ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہی کتاب جس کی پہلے آیتوں کی صورت میں پریزنٹیشن ہو چکی ہے، اب اس کتاب کی تعلیم بھی دی جائے گی اور حکمت کی تعلیم بھی دی جائے گی۔ وہ اسرار و رموز، وہ باطن، جو سیکریٹس اس کے اندر ہیں، ان کو بھی بیان کیا جائے گا۔ آیتوں کی تلاوت ہو چکی، اب کتاب کی تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ وہی ایلوبریشن۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے کہ تزکیہ ہو، ٹیکسٹ پہلے اناؤنس ہو جائے کہ یہ ٹیکسٹ ہے، پھر تزکیہ ہو۔ علماء اخلاق ایک بہت پیاری مثال دیتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے برادران، اگر یہ پاک و پاکیزہ پانی جو بوتل کے اندر موجود ہے، اس پانی میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ پانی بہت اچھا ہے، صاف ہے، مگر جس گلاس میں آپ ڈال رہے ہیں وہ گلاس گندا ہے۔ اس پانی میں کوئی خرابی نہیں، پانی پاک و پاکیزہ ہے، مگر جس گلاس میں آپ ڈال رہے ہیں وہ گلاس گندا ہے، اس میں کیچڑ ہے، اس میں مٹی ہے، اس میں غلاظت ہے۔ اب اگر آپ اس پانی کو اس کے اندر ڈالیں گے تو پانی کا کوئی قصور نہ بھی ہو، مگر گلاس میں جانے کی وجہ سے اب یہ پانی قابل استعمال نہیں رہے گا، یہ پانی گندا ہو جائے گا۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کریں گے یہ کہ بھئی پہلے تھوڑا پانی ڈال کے اس گندگی کو صاف کیا جائے، جب یہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، تو مزید پانی اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ ایسا ہی ہوگا کہ یہی معاملہ انسان کا بھی ہے۔ اگر اس کو براہ راست کتاب کی تعلیم دے دی جائے تو علم ابلیس کے پاس بھی تھا مگر تزکیہ نہیں تھا۔ یہ بات پہلے ہو چکی ہے، علم ابلیس کے پاس بھی ہے مگر تزکیہ نہیں ہے۔ اگر تزکیے کے بغیر پڑھائے چلے جائیں تو جتنا زیادہ انسان پڑھتا جائے گا وہ علم اس کے لیے وبال بنتا جائے گا، وہ علم اس کے لیے مشکل بنتا جائے گا۔ اور یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کوئی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، ایسے بھی ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا رہتا ہے۔ اور یہ تو خود قرآن کی آیت ہے کہ ننزل، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، ننزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمہ،
ہم قرآن کو نازل کر رہے ہیں جس میں شفا ہے اور رحمت. ما یزید الظالمین الا خسارا. مگر ظالم جب اس کی تلاوت کرتے ہیں تو خسارے کے سوا انہیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے. اب یہ کون سی تلاوت ہے؟ اگر تزکیہ بالکل نہیں ہے، ایک پری ریکویزٹ ہے، ایک انٹرنس ٹیسٹ ہے. اگر ایک انسان خبث باطن کا شکار ہے تو پھر اس کے بعد ہوگا یہ کہ وہ بدترین سلوک قرآن کے ساتھ یہ کرے گا کہ قرآن کے لانے والے کے مقابلے میں قرآن کو کافی قرار دے کے قرآن کے حامل سے اپنا رشتہ توڑ لے گا. یہ قرآن کے ساتھ بدترین سلوک ہے جو کوئی شخص کر سکتا ہے، جو اس کے خبث باطن کی دلیل ہے کہ اس کے باطن کے اندر کتنی نجاست ہے. اگر قرآن کافی ہوتا برادران عزیز اپنی تمام تر عظمت کے ساتھ، تو پھر پروردگار کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ خدا کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے رسول بھیجا، وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور بس ختم. باقی تو سب کو قرآن مل گیا. اب اس کے بعد وہ اپنے اپنے طور پر جو الٹا سیدھا سمجھ میں آتا جائے وہ سیکھتے چلے جائیں. بس ضرورت کیا ہے؟ لیکن پروردگار عالم نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، آیتوں کی تلاوت کرے گا. یزکیہم، ان کے نفسوں کو بھی پاک کرے گا. یہ نفسوں کو پاک کرنا کتاب کی تلاوت سے ہٹ کر الگ کام ہے. اب اگر کتاب کی تعلیم ہے وہ الگ کام ہے، حکمت کی تعلیم ہے وہ الگ کام ہے. اگر یہ 4 کام ہیں تو قرآن ان میں سے ایک ہے. 1/4 ہے قرآن اور 3/4 ہے پیغمبر اکرم کے فرامین. اگر کوئی قرآن کو کافی قرار دیتا ہے تو اس نے اسلام کتنا لیا؟ اس نے 1/4 اسلام لیا اور 3/4 اسلام سے دستبردار ہو گیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب میں اپنے نوجوان دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک درسگاہ ایسی بتائیے، کوئی ایک اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی مجھے ایسی بتائیے کہ جہاں پر اس بات کی اجازت دی جائے کہ استاد کلاس میں آئے اور جتنے شاگرد ہیں وہ استاد کو کتاب دکھائیں اور کہیں استاد آپ جائیے، ہمارے لیے یہ کتاب کافی ہے. مجھے کوئی ایک کلاس ایسی بتائیے کہ جہاں پر کیمسٹری، فزکس، میتھس پڑھایا جاتا ہو، اردو کوئی بھی مضمون پڑھایا جاتا ہو. وہ 6ٹھی کلاس کے بچے ہوں، 7ویں کے ہوں، 8ویں کے ہوں، میٹرک کے ہوں، انٹر کے ہوں، گریجویشن کے ہوں، ماسٹرز کے ہوں. ارے پی ایچ ڈی بھی اگر کوئی کرے گا تو ساتھ ساتھ اس کو کوئی مشاور چاہیے، اسے استاد رہنما چاہیے، اسے سپروائزر چاہیے. آپ غور فرمائیے کہ یہ کبھی کہیں نہیں ہوتا. اگر کسی کلاس کے اندر ایسا ہو کہ استاد داخل ہو اور جتنے بھی طالب علم ہیں وہ کتاب دکھا کر کہیں استاد آپ جائیے، سر یو آر ناٹ ریکوائرڈ اینی مور، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جتنے بھی طالب علم یہ حرکت کر رہے ہیں ان سب کو بدتمیز شمار کیا جائے گا، گستاخ شمار کیا جائے گا. ان سب کو کان سے پکڑ کر اسکول سے ریسٹیکیٹ کر دیا جائے گا، کالج سے نکال دیا جائے گا، ان کا نام رجسٹر سے خارج کر دیا جائے گا. آپ غور فرمائیے دنیا کے کسی مضمون میں اگر استاد کو یہ جملہ کہا جائے کہ آپ جائیے ہمارے لیے کتاب کافی ہے تو بدتمیز کہہ کر آپ اسکول سے نکال دیتے ہیں، اور جو کائنات کا سب سے بڑا استاد ہے اس کو کوئی کہے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے تو کیا اس کو آپ خلیفہ بنا دیں گے؟ اللہ قرآن بہت اہم ہے، قرآن کی اہمیت کا انکار نہیں، کبھی مت سمجھے گا. قرآن سے تمسک کرنا ہے، قرآن سے استفادہ کرنا ہے، بے شک کرنا ہے. مگر ذرا ان آیتوں پر بھی تو غور کریں کہ جن میں خود پیغمبر اکرم کا کیا انٹروڈکشن قرآن مجید دے رہا ہے. اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے سورہ قمر کے اندر. عام طور پر بہت حسین آیت ہے بے شک. قرآن مجید کی کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن کو پروردگار نے تکرار کیا ہے اور اس تکرار کے اندر حسن ہے، بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے. مثلا سورہ رحمان کی وہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ نعمتیں، پھر اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سورہ قمر میں پروردگار عالم نے
ایک آیت کو تکرار کیا کئی مرتبہ، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، فہل من مدکر، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا۔ یہ آیت عام طور پر پیش کی جاتی ہے اور ہے بھی ایک سے زیادہ مرتبہ، کئی مرتبہ پروردگار نے اس کو پیش کیا کہ بھئی خدا خود کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن آسان ہے نصیحت کے لیے۔ مگر آپ غور فرمائیے برادران عزیز، میں بھی عربی کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، یہاں پر کیا پروردگار نے یہ کہا ہے کہ قرآن آسان ہے؟ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ قرآن آسان ہے، باب تفعیل کا صیغہ ہے۔ اگر پروردگار کو یہ کہنا ہوتا کہ قرآن آسان ہے تو اس کے لیے لفظ دوسرا ہے، ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر ہے، پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، آسان کے لیے لفظ دوسرا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ قرآن آسان ہے، پروردگار نے کہا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا کامن سینس کی بات مجھے بتائیے، جس چیز کو آسان کر دیا وہ پہلے کیا تھی؟ وہ پہلے کیا تھی کہ جس کو آسان کر دیا؟ تو کوئی مشکل تو تھی کہ جس کو آسان کر دیا، ایسا ہی ہوا نا برادران عزیز؟ تو اگر یہ مشکل تھی کہ جس کو آسان کر دیا تو اب ہمیں اس مشکل کشا کی تلاش ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار نے اس قرآن کو آسان کر دیا۔ لقد یسرنا، یقیناً، لقد یقیناً، یسرنا، ہم نے آسان کر دیا، ہم نے آسان کر دیا القرآن، اس قرآن کو، للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فہل من مدکر، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اب آپ قرآن ہی کے اندر تلاش کریں تو آپ کو ملے گا دو مقامات پر، سورہ مریم میں بھی اور سورہ دخان کے اندر بھی، دو مقامات پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے انما یسرنا، اور آخر میں، دونوں جگہ آخر سورہ کے اندر پروردگار نے فرمایا اور لفظ بھی وہی استعمال کیا، انما یسرناہ بلسانک۔ جب خدا نے کہا کہ ہم نے آسان کر دیا تو ہم نے غور کرنا شروع کیا کہ پروردگار نے کیسے آسان کر دیا۔ اب آئیے اس آیت کے ترجمے سے پہلے میں پھر اپنے نوجوان دوستوں کو اپیل کروں، آپ کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ اس کو آسان کرنے کے دو طریقے ہیں جو بالکل سامنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کتاب کا ایک ریوائزڈ ایڈیشن آ جائے، کہ پچھلا ایڈیشن تھا وہ مشکل تھا، اب جو سب سیکوینٹ ریوائزڈ ایڈیشن آئے گا اس کو ہم نے آسان کر دیا۔ تو آسان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگلا ایڈیشن اس کے اندر تبدیلی آ جائے، یہ ہے نا؟ قرآن کے کیس میں یہ پاسبل ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اضافہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہے ہی اس لیے کہ اسے بطور معجزہ پیش کیا جائے، اسے کچھ تو مشکل ہونا چاہیے۔ اس کا جو ظاہر ہے اس کے ذریعے سے مشرکین کافر سب کو چیلنج کیا گیا کہ اس کا جواب لے آؤ، مگر اب اس کے اندر جو گہرائی اور گہرائی ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ بھائی اس کا ریوائز ایڈیشن تو نہیں آئے گا۔ چلیے دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کتاب مشکل ہے، نصاب کی، سلیبس کی، چاہے کیمسٹری ہو، فزکس ہو، یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے ایک ہی مضمون کو پڑھانے کے لیے دو دو تین تین پروفیسرز مختلف کلاسز کے اندر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، دونوں طالب علم جو اس کلاس میں جا رہا ہے اور جو اس کلاس میں جا رہا ہے، کتاب ایک ہی ہے دونوں کے ہاتھ میں، دونوں نے کتاب کو دیکھا کہ کتاب تو مشکل ہے، یہ اپنی کلاس میں گیا اور یہ اپنی کلاس میں گیا، لیکچر کمپلیٹ ہوا، یہ بھی باہر آیا خوش خوش، اور یہ یہاں سے باہر آیا خشک خشک، یہ خوش خوش باہر آیا اور یہ خشک خشک باہر آیا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، یہ جو خوش خوش باہر آیا تھا اس نے کہا بھائی کتاب تو مشکل تھی مگر پروفیسر نے لیکچر کو آسان کر دیا، اس کتاب کی مشکل کو پروفیسر نے آسان کر دیا۔ یہ جو خوش خوش آیا تھا یہ کہے گا کتاب بھی مشکل تھی، پروفیسر کا لیکچر بھی مشکل تھا، نہ یہ سمجھ میں آئی نہ وہ سمجھ میں آیا۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو مشکل کو آسان کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو ایسے پروفیسر کے ذریعے سے، استاد سے پڑھا جائے کہ جو کتاب کی مشکل کو اپنے بیان کی حلاوت سے آسان کر دے۔
ایسا ہی ہے. اب واپس آئیے اس آیت کے اوپر غور کیجئے، سورہ قمر کی. لقد یسرنا القرآن، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. مگر کس کے ذریعے سے آسان کر دیا؟ کتاب کا تو کوئی ریوائز ایڈیشن آ ہی نہیں سکتا، یہ تو معجزہ ہے، کیا کہنا اس کا. لیکن اب اس کے بعد ہمیں تلاش ہے کہ وہ پروفیسر کون ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار نے اس کو آسان کر دیا. سورہ مریم، سورہ دخان، اختتام سورہ پر آپ کو یہ آیت ملے گی، انما یسرناہ، اے حبیب بس ہم نے اس کو آسان کر دیا بلسانک، یہ آپ کی زبان کا صدقہ ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے سے اس کو آسان کر دیا. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَلِتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ آپ اے حبیب آپ کی زبان کے ذریعے سے ہم نے اس کو آسان کر دیا تاکہ آپ صاحبان تقویٰ کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو لوگوں کو انذار کریں، وارننگ دیں، تنبیہ کریں. یہ ہم نے آپ کی زبان کے ذریعے سے آسان کر دیا. اب اس کے بعد ہم ہاتھ جوڑ کر پیغمبر اکرم سے کہیں کہ اللہ کے رسول، اب آپ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو جب تک آپ تھے تو آپ کی زبان کے ذریعے سے یہ آسان ہو گیا، پروردگار نے اسے آسان کر دیا آپ کے صدقے میں. مگر اب آپ جا رہے ہیں تو آپ کے بعد اس مشکل کی مشکل کشائی کون کرے گا؟ تو پیغمبر اکرم حدیث ثقلین کے ذریعے بار بار متوجہ کرتے رہے کہ دیکھو انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تنہا اس مشکل کتاب کو چھوڑ کر نہیں جا رہا، میں کتاب کے ساتھ معلمین کتاب کی ایک جماعت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میری عطرت اور میرے اہل بیت، یہ سلسلہ باقی رہے گا. ہیریٹیج اتنا بڑا ہمارے پاس آئے گا کہ غیبت بھی اگر آ جائے تو اس ہیریٹیج کی وجہ سے اس مشکل کی مشکل کشائی ہوتی رہے گی. یقین جانیے برادران عزیز، یہ ہمت کسی اور کی نہیں ہے کہ وہ اپنے امام کو مخاطب کر کے یہ کہہ سکے السلام علیکہ یا شریک القرآن. صاحب زمان کہیں، امام العصر والزمان کہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ کہ یا شریک القرآن، اے وہ کہ جو قرآن کے ساتھ شریک ہے، جو شریک قرآن ہے. اسی سلسلے کے اندر ہمیں ہمارا وہ شہید امام نظر آتا ہے کہ جس نے قرآن کے ساتھ وابستگی کی اتنی بڑی دلیل فراہم کر دی کہ سر کٹ تو سکتا ہے، نو کے نیزہ پر بلند تو ہو سکتا ہے، مگر حسین اور قرآن میں جدائی نہیں آ سکتی. وہ نو کے نیزہ پر قرآن مجید کی تلاوت کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے قرآن اور اہل بیت کا باہمی آپسی تعلق. بس برادران عزیز، الوداعی مجلسیں ہیں اور الوداعی مجلسوں کے اندر اس موقع کو بار بار یاد دلانا چاہیے اور دلایا جاتا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ واپس پلٹا، روضے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے. شام سے رہائی ہوئی، شام ہی میں ظالم کے مکان میں مظلوم کا ماتم ہوا. پھر اس کے بعد جناب سکینہ کی قبر سے رخصت ہوئے، کربلا پہنچے اور جناب زینب نے حسین کے روضے پر یہ صدا بلند کی کہ اے بھیا، زینب بہت خوش آئی ہے اور بہت غمگین آئی ہے. خوش اس لیے آئی ہوں کہ بھائی جو مشن مجھے تو نے دیا تھا میں اسے مکمل کر کے آئی ہوں، بھائی میں کوفہ اور شام فتح کر کے واپس آئی ہوں. اور غمگین اس لیے ہوں کہ ایک امانت تو نے میرے سپرد کی تھی، میں سکینہ کو واپس نہ لا سکی. کربلا سے بھی یہ قافلہ رخصت ہوا اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچا. اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت بار بار نصیب کرے. وہ احباب جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ علماء متوجہ کرتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی جسٹ مدینہ سے باہر کہ جہاں پر سید سجاد نے اپنے قافلے کو روک دیا تھا. کیوں روک دیا تھا؟ کہ جناب زینب نے کہا، حسرت کے ساتھ کہا، اے بیٹا سجاد، مجھ میں ہمت نہیں ہے مدینے میں داخل ہو سکوں. اے بیٹا میں کس طرح سے مدینے میں داخل ہوں؟ جب چلے تھے یہاں سے تو کیا کیفیت تھی، آئے ہیں تو کیا منظر ہے. بیٹا مجھ میں ہمت نہیں، میں مدینے میں داخل نہیں ہونا چاہتی.
اس موقع پر عارضی خیمے لگائے گئے. جناب زینب خیمے میں چلی گئیں، دیگر بیویاں خیموں کے اندر چلی گئیں. اور اب جناب سید سجاد نے بشیر سے یہ کہا کہ بشیر تیرا باپ تو شاعر تھا، کیا تو بھی شعر کہتا ہے؟ کہا کہ ہاں مولا میں بھی کچھ نہ کچھ کوشش کر لیتا ہوں. اس کا جا کر مدینہ منورہ میں ہمارے آنے کی اطلاع کر دے. سجاد یہ چاہتے ہیں کہ بنی ہاشم کی خواتین آئیں تو جناب زینب کو کسی طریقے سے سنبھالیں اور پھر یہ سارا قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی ہمت کر سکے. اور بشیر اب یہ کہتا ہوا چلا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فدمئی مدرارا، اے مدینہ کے رہنے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. جو مدینہ کی رونق تھے نا حسین، وہ قتل کر دیے گئے. فدمئی مدرارا، ارے میں بھی خون کے آنسو رو رہا ہوں، تم بھی گریا کرو، تم بھی آنسو بہاؤ. اور اب جب بشیر یہ کہتا ہوا شہر مدینہ میں داخل ہوا، لوگ آ رہے ہیں بشیر سے سوال کرتے ہیں، کہہ رہے وہ لٹا ہوا قافلہ کہاں ہے؟ بشیر سب کو بتاتے ہیں کہ وہ لٹا ہوا قافلہ شہر مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے. کوئی جوان آ کر پوچھتا ہے ارے میرا دوست علی اکبر آ گیا؟ بشیر سب کو بتا رہے ہیں، کہہ رہے جو قتل ہونا تھے وہ قتل ہو گئے. اب تو وہ لٹا ہوا قافلہ باہر انتظار کر رہا ہے. محلہ بنی ہاشم کے دروازے کھلے، جناب ام البنین بھی باہر آئی، محمد حنفیہ بھی باہر آئے، عبداللہ ابن جعفر طیار تشریف لائے، جناب فاطمہ صغرا بھی آ گئی، وہ بیمار بیٹی جس کو باپ کا انتظار تھا. اور سب کے سب چلے. پورا شہر مدینہ باہر جمع ہو گیا. سید سجاد نے خطبہ دیا ہے اس موقع پر، 2 صفحے کا تقریباً وہ خطبہ ہے مگر پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، جس کا آغاز سید سجاد نے آنکھوں میں آنسو ہیں مگر جملے تو ذرا آپ دیکھیے. سید سجاد نے اس خطبے کے آغاز میں کہا حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے اس امتحان کے لیے ہم آل محمد کا انتخاب کیا. کیا تسلیم و رضا کی منزل ہے، کیا شکر خدا کا معاملہ ہے. حمد ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے اس امتحان کے لیے ہم آل محمد کا انتخاب کیا. پھر اس کے بعد جو پورا معاملہ تھا وہ بیان کیا. اختتام کیا ہے سجاد نے اس جملے پر، ارے ہم سے تو محبت کا حکم دیا گیا تھا، اگر ہم پر ظلم ڈھانے کا بھی حکم دیا گیا ہوتا تو اتنے مظالم نہ ڈھائے جاتے جو حکم محبت کے بعد ہم پر ڈھائے گئے. سید سجاد یہ ساری باتیں کر چکے اور اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار کسی پوچھتے ہیں کوئی مجھے بتائے گا میری زوجہ زینب کہاں ہے؟ کہا عبداللہ آپ کی زوجہ جناب زینب اس خیمے کے اندر ہے. عبداللہ اس خیمے کے اندر داخل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے باہر نکلے بی بی میں معافی چاہتا ہوں، کسی نے مجھے کہا تھا یہ میری زوجہ کا خیمہ ہے. پیچھے تو جناب زینب آواز دیتی ہے عبداللہ یہ کون سا وقت آ گیا کہ شوہر اپنی بیوی کو نہیں پہچان پا رہا. وہ 1 سال کی شام کی قید کے جس کے بعد چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے. عبداللہ ابن جعفر طیار پہچان نہیں پائے. اور ایسے میں جناب فاطمہ صغرا کیا کر رہی ہیں؟ فاطمہ صغرا آتی ہیں جناب رباب کے پاس، گود میں کچھ تلاش کرتی ہیں، نظر نہیں آتا. جناب زینب کے پاس آئیں، گود میں کچھ ڈھونڈنے لگی، نہیں نظر آیا، آگے بڑھی، ہر بیوی کے قریب جاتی ہیں، آغوش میں تلاش کرتی ہیں، نظر نہیں آتا. کسی نے پوچھا صغرا کیا تلاش کر رہی ہے؟ فاطمہ صغرا کہتی ہیں بیویوں مجھے پتا چل گیا میرا بابا مارا گیا، مجھے معلوم ہے میرا چچا عباس مارا گیا، مجھے یہ بھی پتا چل گیا میرا بڑا بھائی علی اکبر مارا گیا، مگر وہ ننھا بھیا علی اصغر اسے تو کسی نے کچھ نہیں کہا ہوگا، اب تو کافی بڑا ہو گیا ہوگا. ارے میں اپنے اصغر کو تلاش کر رہی ہوں کہ کسی طرح سے وہ مجھے ملے، میں اس کے ساتھ کھیلوں گی. اے صغرا تجھے کیسے بتائیں کہ اصغر کے اوپر بھی کسی نے رحم نہ کھایا. ارے پانی مانگا تو 3 بھال کے تیر سے سیراب کیا گیا. اور اب اس کے بعد یہ قافلہ شہر مدینہ میں داخل ہوتا ہے تو جناب زینب کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی. اس وقت جناب ام کلثوم نے اپنی بہن کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک مرثیہ پڑھا اور کیا کہا کہ مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول مت کرنا. فبالحسرات والاحزان جئنا، ہم بڑے غموں کے ساتھ حسرتوں کے ساتھ واپس پلٹے ہیں. جب چلے تھے تو سہاگ سلامت تھے، گودیاں آباد تھیں، اور جب پلٹے ہیں تو سہاگ اجڑ چکے ہیں، گودیاں ویران ہو چکی ہیں.
جب پہنچے ہیں قبر رسول کے پاس تو جناب زینب نے قبر رسول کی چوکھٹ کو تھاما اور ایک جملہ کہتی ہیں، اے نانا محمد مصطفیٰ، اے میرے جد، میں آپ کو آپ کے حسین کے قتل کی خبر دینے آئی ہوں۔ قبر رسول پر زلزلہ آیا اور جناب زینب کے الفاظ آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتی ہیں نانا کوئی پردیس سے جب واپس آتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر آتا ہے، کوئی سوغات لے کر آتا ہے، نانا میں بھی آپ کے لیے تحفہ لے کر آئی ہوں، اور یہ کہہ کر حسین کا خون بھرا کرتا، تار تار کرتا قبر رسول کے اوپر ڈال دیا۔ بس عزیزو یہ آخری جملے ہیں، نانا سے گفتگو مکمل ہوئی اور جب ماں کی قبر پر آئی ہیں تو جناب زینب نے حسرت کے ساتھ ایک جملہ کہا، اماں آپ کو تو ایک کوڑا لگا تھا نا، آپ کو تو ایک کوڑا مارا گیا، مگر ماں یہ آپ کی زینب ہے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام مسلسل تازیہ نے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم